السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اگر انسان مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تب کیا دعا پڑھے۔ ظاہری بات ہے آج کل کے دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی بات کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے۔ اب اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ جو میرے پر کوئی مصیبت یا پریشانی آئی ہے، یہ میرے لیے آزمائش ہے یا سزا ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ بات بتا دوں کہ جو مصیبت یا پریشانی انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور جو پریشانی یا مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور پھر اس کے جگہ پہ اس کے متبادل میں بہتر اجر عطا کرتا ہے۔ اب جب انسان مصیبت میں ہو تو اس وقت اس کو کیا پڑھنا چاہیے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے، لیکن اور میں یہاں پہ یہ بات یہ بھی بتا دوں کہ میں وہی کچھ کرنا چاہیے جو حدیث سے ثابت ہو، ادھر ادھر کی سنی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہاں آج کو آپ کو ایک حدیث شیئر کروں گی۔ اب وہ حدیث پہلے تو میں اس دعا کے بارے میں بتا دوں وہ دعا ہے کیا، اور پھر اس سے ریلیونٹ جو واقعہ وہ بھی بتاؤں گی۔ یہ دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ اب یہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے وہ دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی کہ اے اللہ تو نے اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرمانا ہے اور اس کے بدلے میں مجھے بہتر چیز عطا فرمانی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ویسے تو سوچتی تھی کہ حضرت ام سلمہ کو شوہر حضرت ابو سلمہ سے بہت پیار تھا، وہ کہتی تھی مجھے اب میرا شوہر جس سے مجھے بہت پیار تھا وہ فوت ہو گیا، اب اس سے بہتر کیا مل سکتا ہے، میرا تو ایک طرح سے دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سوچتی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اجر کرے گا، اور میں یہی امید کے ساتھ پڑھ رہی تھی کہ اب دیکھتی ہوں کہ اس سے کیا بہتر مل سکتا ہے۔ کہتے میں پڑھتی رہی، کچھ عرصے کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ یعنی کہ دیکھیں سبحان اللہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت میں انہوں نے پریشان نہیں ہوئی، پریشان تو انسان غریبت ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا جو واقعی بہتر تھا، اور ان جیسا بہتر تو کسی کو مل ہی نہیں سکتا، ان سے بہتر تو دنیا میں کوئی اور ہی سکتا۔ تو سبحان اللہ، یہ میری زندگی کا آزمایا ہوا خود ایک ہے۔ ساری بات ہے جو بات حدیث میں ہو جاتی ہے اس میں کسی بات پہ شک، حدیث میں اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں بھی یہ چیزیں آزمائی ہوئی ہیں کہ اس میں جب بھی مجھے کوئی پریشانی یا مصیبت ہوتی ہے اور میں کثرت سے اس دعا کو پڑھتی ہوں، اور جب میں کثرت سے پڑھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ میں کثرت سے اس دعا کو پڑھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اس مصیبت میں کا اجر بھی دیتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا آخرت میں، لیکن کیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس سے بہتر بہت چیز دیتا ہے، اور میں خود سوچتی ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ مجھے نہیں اس کی مصلحت بتاتی، تو نے واقعی میرے لیے کچھ بہتر سوچ سکا تھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت ہو، اس دعا کو، اس وظیفے کو اپنا زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ کو یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ بعد میں اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے، تو واقعی رب ہے۔ جزاک اللہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر کوئی بات کی سمجھ نہ لگے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔